क्या आपको भी ऐसा लगा है कि आपके जज्बात आपके काबू में नहीं है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, बगैर किसी वजह के उदास हो जाना, और कभी मुस्तकबिल का ऐसा खौफ जो दिन और रात को आपको बेकरार और बेचैन कर दे। अगर हाँ, तो जान लें कि आपके अंदर आपके जज्बात तवाज़ुन में नहीं है। आपके जज्बात एक समंदर की तरह हैं। अगर आपको अपने जज्बात के अंदर कश्ती चलाना नहीं आती तो ये जज्बात आपको डबो देंगे, लेकिन अगर आप एक हुनरमंद मलाह हैं तो यही लहरें आपकी जज्बात की आपको मंजिल तक पहुंचा देंगी। जज्बात आपको तबाह और बर्बाद भी कर सकते हैं और यही जज्बात आपको मंजिल नस्बुल आइन तक भी पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर थिंकर गुरु के जरिए आप सीखेंगे कि जिंदगी के तूफान के अंदर हमने अपने जज्बात को यानी इमोशंस को किस तरह बैलेंस रखना है, उन्हें तवाज़ुन में रखना है। यही जज्बात का तवाज़ुन, यही इमोशनल बैलेंस एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी का राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर गुरु। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक आदमी एक झील, एक कश्ती के अंदर सफर कर रहा है। आंखें बंद हैं और वो कुदरत के मनाजिर और फितरत के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहा है और मुख्तलिफ तरह की सोचों और ख्यालात के अंदर गुम है कि अचानक उसकी कश्ती को एक झटका लगता है। उसकी आंखें खुलती हैं, वो गुस्सा में आ जाता है कि किसने मेरी इस सोचों के अंदर खलल डाला और मैं जिन ख्यालात और सोचों के अंदर मगन था उनसे मुझे किसने बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने गुस्से के साथ अपनी आंखों को खोला कि उसने देखा कि वो कश्ती खाली थी और वो हवा के थपेड़ों के अंदर बहती हुई आई और उसकी कश्ती के साथ टकरा गई थी। उसी लम्हे उसका गुस्सा खत्म हो गया। यहाँ से उसको एक सबक मिला। वो सबक यह था कि गुस्सा दूसरे की गलती पर नहीं आया बल्कि अपने अंदर के रिएक्शन पे आया था। हाज़िर मोहतरम, जो ही उसने उस कश्ती को देखा तो वो जान गया कि कसूर इस कश्ती का नहीं, कसूर मेरे अंदर मौजूद रिएक्शन का है। याद रखें, इस हकायत के अंदर, इस कहानी के अंदर हमारे लिए यह सबक है कि जब हमें कोई बुरा भला कहे, हमारी तौहीन करे, हमारा हक मारे, तो ये तसव्वुर करें कि वो एक खाली कश्ती है जो हमारी कश्ती के साथ आगे टकरा गई। वो शख्स अपने अंदर के जख्मों और हालात से मजबूर होकर आपसे टकराया है। अगर हम रद्द अमल देंगे, रिएक्शन देंगे, तो हम भी लहरों का शिकार हो जाएंगे और अगर खामोश रहेंगे तो समंदर बन जाएंगे। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जब हम इमोशनली यानी जज्बाती तौर पर गैर मुतवाजन अनबैलेंस होते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक को इस्तेमाल करना बंद कर देता है। हम गलत फैसले करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं। खुशहाल जिंदगी का राज दौलत में नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर इस्तेहकाम में है, ठहराव में है, तवाज़ुन में है, मॉडरेशन में है, इतदाल में है, जो हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखाती है। आप हैरान रह जाएंगे कि इमोशनल बैलेंस के ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हकीकतें और हकाइक हैं कि इंसान अगर उन हकाइक को जान ले तो वो कभी भी अपने आप को इमोशनली अनबैलेंस ना करे। पहली चीज वो ये कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि किसी भी जज्बा, कोई भी जज्बा है, ख्वाह वो खुशी का है, ख्वाह वो गमी का है, ख्वाह वो दुख का है, ख्वाह वो सुख का है, ख्वाह वो उदासी का है, इसका रिएक्शन इंसान के जिस्म के अंदर सिर्फ 90 सेकंड तक बाकी रहता है। यानी 1.5 मिनट तक कोई भी उदासी इंसान के ऊपर कीमियाई तौर पर असर करती है, उसके खून के अंदर हिजान बपा करती है, उसके ख्यालात को बुरी तरह मुतासिर करती है। सिर्फ 90 सेकंड। इसके बाद अगर हमें गुस्सा आता है या हम मुसलसल उदासी की कैफियत में रहते हैं या मुसलसल खौफ की कैफियत में रहते हैं तो जान जाएं ये उस जज्बे की वजह से नहीं है बल्कि ये उस सोच की वजह से है जिसे हम बार बार दोहरा कर अपने आप को अज़ियत देते हैं। वो जज्बा 90 सेकंड में खत्म हो गया था, ख्वाह वो खुशी का जज्बा था, ख्वाह वो खौफ का जज्बा था, ख्वाह वो इंसान को किसी डर का जज्बा था या उदासी का जज्बा था, वो सिर्फ 90 सेकंड तक उसने हमारे ऊपर अपना काबू और तसल्लुत रखा। 90 सेकंड के बाद अब उसका असर खत्म। लेकिन अगर हम फिर भी उसके असर में हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको, उस वाक़ये को अभी भी सोच रहे हैं और उसको, उस मनफी जज्बे को सोच सोच कर अपने आप को अजियत दे रहे हैं। दूसरी हैरत अंगेज हकीकत जो ताज्जुब वाली है जज्बाती इस्तेहकाम के हवाले से या जज्बाती तवाज़ुन के हवाले से, वो ये कि दुनिया के 80% कामयाब तरीन लोग 80% वो नहीं है जिनका दिमाग तेज है, जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, नहीं, बल्कि वो हैं जिनका EQ लेवल बैलेंस में है, जो अपने जज्बात को काबू में करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर
انہوں نے ہی حکمرانی کی اور انہوں نے ہی اپنے آپ کو کامیابی کی منازل پہ ہمکنار کیا۔ جذباتی توازن، ایموشنل بیلنس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جذبات کو دبا دیں، غصہ ہی نہ آئے، اداسی نہ آئے، خوف اور ڈر ہی نہ آئے، خوشی نہ آئے، نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو ایک درست سمت میں، ڈائریکشن میں لے کر چلنے کو کہتے ہیں جذباتی توازن۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ صرف 5 منٹ کا غصہ، اگر غصہ آیا، اداسی آئی یا کوئی خوف آیا اور یہ 5 منٹ بھی ہم پر مسلسل طاری رہا تو یہ ہمارے امیونٹی سسٹم، ہمارے مدافعتی نظام کو 6 گھنٹے کے لیے ویک اور کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارا جذبات کا غیر متوازن ہونا، ان بیلنس ہونا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے اور ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اندر سے اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں، طاقتور بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو استحکام میں رکھنا ہوگا۔ ہم ہر حوالے سے جذباتی طور پر غیر مستحکم ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، بیٹے کی یا بھائی کی شادی ہو تو فائرنگ کیے بغیر ہماری خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا غم، تھوڑی سی تکلیف کسی سے مل جائے تو ہماری گز بر زبان باہر نکل آتی ہے۔ یعنی ہماری کسی بھی چیز کے اندر بیلنس نہیں ہے، جبکہ امت مسلمہ اور مسلمان کی نشانی یہ کہ امتن وسطا رب کائنات نے بنایا، امت وسط بنایا، اعتدال اور توازن والی امت بنایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب کائنات نے کیسا خوبصورت بیلنس قائم کیا، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما اور میری آخرت بھی اچھی فرما۔ کیسا بیلنس ہے، صرف آخرت کی تعلیم نہیں دی کہ یا اللہ میری آخرت اچھی کر دے، میری قبر اچھی کر دے، نہیں، پہلے دنیا کی اچھائی کی تلقین کی اور پھر کیا فرمایا کہ اے تو بندے تو آخرت میں بھی اپنے لیے اچھائی اور حسنہ کی دعا کر۔ یہ ایک بیلنس ہے، یہ ایک توازن ہے اسلامی تعلیمات کا، یہی ایک مسلمان کی خوبی ہونی چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہم جذباتی طور پر اس قدر غیر مستحکم ہیں کہ خوشی کے اندر بھی ہمارا استحکام باقی نہیں رہتا اور غمی کے اندر بھی ہم جذباتی طور پر مستحکم نہیں رہتے۔ ہم ہر حوالے سے غمی، خوشی، دکھ، سکھ، ان تمام کے اندر اپنے آپ کو جذباتی طور پر غیر مستحکم کر کے اپنے آپ کو اندرونی طور پر بھی بیماریوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سوال تو ذہن میں آیا ہوگا کہ مان لیا ہم میں سے ہر شخص جذباتی طور پر استحکام نہیں ہے تو کریں کیا؟ 4 طریقے اگر یہ جان لیں تو ہمارے ایموشنز کے اندر بیلنس آ جائے گا، استحکام آ جائے گا، ترازو کی طرح ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلی چیز، جب بھی کسی چیز پر ریئیکشن دینے لگیں تو پاز دیں، دا پاور آف پاز، یہ پہلا رول ہے، وقفہ، بریک، فوری ریئیکشن نہ دیں۔ جب بھی غصہ آئے فوری طور پر کچھ نہ بولے، صرف 10 سیکنڈ کے لیے ایک گہرا سانس لیں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ 10 سیکنڈ آپ کے جذبات کے طوفان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی۔ دوسرا طریقہ، اس کو کہتے ہیں بی این آبزرور، اپنے آپ کو ایک مشاہدہ کرنے والا بنائیں۔ اپنے جذبات سے لڑیں نہ بلکہ انہیں دیکھیں، خود سے کہیں کہ اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے، خود سے کہیں اس وقت میرے اوپر اداسی تاری ہو رہی ہے، خود سے کہیں اس وقت میں دوسرے کے بارے میں نفرت اور حقارت سے سوچ رہا۔ جب ہم اس طرح اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آبزرو کرتے ہیں اپنے آپ کو، جب اپنے جذبات کو نام دے دیتے ہیں تو ہماری طاقت آدھی رہ جاتی ہے اور ہم منفی طور پر اپنے آپ کو جذبات کے غیر متوازن اور غیر استحکام کی طرف، عدم استحکام کی طرف نہیں لے جاتے۔ تیسرا طریقہ، پہلا تھا دا پاور آف پاز، ریئیکشن دینے میں وقفہ کریں۔ نمبر 2، بی این آبزرور، ایک مشاہدہ کرنے والا بنے، اپنا مشاہدہ کریں، مجھے غصہ آ رہا ہے، میرے اوپر اداسی طاری ہو رہی ہے، میرے اوپر خام خواہ کا مستقبل کا خوف، اندیشہ اور وسوسہ طاری ہو رہا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ سائنس کے مطابق، نفسیات کے مطابق، انسانی دماغ ایک وقت میں خوف اور شکر گزاری یہ دونوں کو اکٹھے فیل نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی سے خوف زدہ ہو رہے ہیں تو اس وقت شکر کا جذبہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور جب آپ رب کائنات کی بارگاہ میں شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں تو خوف آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو لہذا جب بھی ایسا کوئی منفی جذبہ ہمارے اوپر تسلط جمانے لگے، اپنے پنجے گاڑنے لگے، تو کیا کریں؟ شکر گزاری کے جذبے کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور ایک لمحے کے لیے رک کر ایسی چیزوں کی لسٹ اور فہرست بنائیں کہ مجھ پر کیسا کیسا رب کائنات کا انعام ہے۔ نتیجتاً پریشانی خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، خوف ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، غصہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا، اداسی چھٹنا شروع ہو جائے گی اور سکون، خوشحالی یا اندرونی طور پر اطمینان ہمارے اندر اپنا بسیرا کرنا شروع ہو جائے گا۔ جذبات میں توازن رکھنے کا چوتھا طریقہ اسے کہتے ہیں سیلف ریگولیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا پارا چڑھ رہا ہے تو ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ کیا میں اس جذبے کا غلام ہوں یا مالک۔
آج کی سائنس کہتی ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا پارا چڑھ رہا ہے تو ایک لمحے رک کر سوچیں کہ یہ جذبہ، یہ غصہ اور یہ منفی طاقت میری مالک اور آقا بن کر مجھے آگے چلا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا مالک اور آقا بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے گلے کے اندر، آپ کی ناک کے اندر نکیل ڈال کر آپ کو آگے لے کے چلے گی۔ لہذا اس جذبے کے غلام نہ بنے، اس کو مالک کی طرح ٹریٹ کریں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو اداس ہو جاؤں اور اگر اسی چیز کو میں غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر نے بادشاہ کو ایک انگوٹھی دی جس پر یہ لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی جب انسان پہ اداسی ہو تو جب انسان یہ جملہ دیکھے یہ وقت بھی گزر جائے گا تو لازمی بات ہے اداسی نے مستقل تو رہنا نہیں، نتیجتاً اس کو اندرونی طور پر ایک پیغام جائے گا اور اداسی کا جذبہ اس پر حاوی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بہت زیادہ خوش ہے، کوئی مال و دولت ملا ہے، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ، کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو اب یہ نہ سمجھے کہ اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، فوری طور پر یہ جملہ ذہن میں آئے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا، نتیجتاً وہ اس خوشی کے لمحے میں بھی اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر کسی خراب راستے کی طرف، عیاشی کی طرف، رب کائنات کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ آخری پیغام اس جذباتی استحکام کے حوالے سے اور ایموشنلی اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے حوالے سے کہ جذباتی توازن کا مطلب جذبات کو ختم کرنا نہیں بلکہ ان ایموشنز کو مینج کرنا ہے۔ مینج جس بندے نے اپنے جذبات کو کر لیا اسی نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ اگر آپ کو تھنکر گرو کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا جذبہ تنگ کرتا ہے، خوف، ڈر، اداسی، غصہ، حسد، نفرت، حقارت، کس جذبے نے آپ پر اپنے پنجے گاڑ رکھے؟ پھر ہم اسی پر بات کریں گے اور اسی پر ویڈیو بنا کر اس کے طریقہ کار کو دیکھیں گے، اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کا زاویہ نگاہ، آپ کا زاویہ سوچ کو بدلا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں سکون خریدا نہیں جاتا، یہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے بستے رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں اور اپنے جذبات کے اندر استحکام پیدا کریں، توازن پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔